بعد ایک بار پھر سے آپ کو پیام سیام کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد سمیع اللہ فراز صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ITC۔ سب سے پہلے ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے آج کے ہمارے جو نشریات ہے اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور جاری اور ساری ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلا تاخیر ہم اپنے سیگمنٹ کو شروع کریں گے اور قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اس میں قرآن پاک کا نزول ہے اور اس کو سمجھنا، سیکھنا، اس کی اہمیت کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے میرا جو سب سے پہلا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ باقی آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا کہ آپ اتنے خوبصورت عنوانات آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے منتخب کیے ہیں۔ آج کا جو آپ کا عنوان ہے، ظاہر بات ہے کہ ماہ رمضان کو کہتے ہی ماہ قرآن ہے۔ رمضان اور قرآن اور انسان، ان تینوں کا جو تعلق ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم یہ مت سمجھے کہ رمضان 30 دنوں کا نام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن بھی ساری زندگی کے لیے ہے، رمضان بھی ساری زندگی کے لیے ہے۔ رمضان کا روزہ تو ٹھیک ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے شام تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں جو گناہوں سے بچنے کا روزہ ہے، جو تقویٰ کا روزہ ہے، جو اپنے رب سے تعلق کا روزہ ہے، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہر مسلمان کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے۔ اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے آج کی اس نشست کا عنوان جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے رکھا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ہیں۔ آدم علیہ السلام پر پہلی وحی آئی، پھر صحیفے آتے رہے، پھر بڑی 4 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اب ہیں تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی کتابیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کتابوں کے بارے میں ہمیں بھی کہہ دیتے کہ آپ ان پر عمل کرو۔ ایک نئی کتاب اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قرآن کا مقام کیا ہے باقی کتابوں میں؟ تو میں خاص طور پر اپنے جو نوجوان میرے طلباء ہیں اور دوست ہیں ان کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آج کل جو زبان لوگ سمجھتے ہیں اس زبان میں آپ بات کریں تو بات زیادہ سمجھ آ جائے۔ اب ہمارے بچے، نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں اسی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ابا سے بڑا اصرار کر کے، تو 99 میں اس وقت ہمارے ہاں ڈیسک ٹاپ ٹاور کمپیوٹر آئے تھے پاکستان میں، تو میں نے اصرار کر کے وہ کمپیوٹر لیا۔ اور اس وقت جو 99 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم تھا وہ ونڈوز تھا، اور ونڈوز کا 98 ورژن چل رہا تھا۔ اب آج 22 میں آپ کسی کو بتائیں کہ ڈو یو نو اباؤٹ دی ونڈوز 96 98، تو اس کے لیے وہ ایک بڑی نایاب قسم کی چیز ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد مائکروسافٹ نے اسی آپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ کیا، ونڈوز 2000 آیا، پھر ونڈوز ملینیم ایڈیشن آیا، پھر ونڈوز ایکس پی آ گیا، پھر ونڈوز کا ایکس پی جو ہے وہ پروفیشنل ایڈیشنز آ گئے، پھر اس کے بعد ونڈوز کے کئی ورژنز آتے رہے۔ لیٹسٹ آپ کے پاس اس وقت فار ایگزامپل اگر ونڈوز 11 چل رہا ہے، تو آج اگر کوئی شخص کوئی جائے اور جا کے کمپیوٹر کے مارکیٹ والے کو دکان والے کو یہ کہے کہ مجھے تو 7th جن میں لیپ ٹاپ چاہیے، لیکن اس کے اندر آپ جو ونڈوز ہے وہ 98 مجھے انسٹال کر کے دیں، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا بھئی آپ کی مشین اور وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، ان دونوں کا کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے۔ ونڈوز 98
7th جنریشن سسٹم کے اندر نہیں چلے گی، آپ کو اس کے اندر 10th یا 11th ونڈوز انسٹال کروانی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید از دا فائنل ورژن فار دی گائیڈنس آف ہیومینٹی۔ جو اس سے پہلے کتابیں تھیں وہ اپنے وقت کے لیے اپڈیٹڈ ورژنس تھے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ریویلیشن کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جتنے انسانوں نے قیامت تک آنا ہے وہ اسی قرآن سے ہدایت لیں گے، تو قرآن کو ایک ایسا کمپریہنسو اپڈیٹڈ اپ ٹو دا مارک ایڈیشن بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو قیامت تک کے لیے ویلڈ ہو۔ اس لیے قرآن مجید موسٹ کمپریہنسو، موسٹ اپڈیٹڈ اینڈ ایور لاسٹنگ ورژن ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ جو اس کو باقی آسمانی کتابوں میں بہت اوپر لے جاتا ہے۔ قرآن میں سارے راستے، صحیح غلط، زندگی گزارنے کے تمام اصول، ہر ایک چیز کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن فہمی کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے آج کے پورے سیناریو میں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ ہماری زندگی ایز ہول وہ ایک نیچرل لائف سے ایک آرٹیفیشل لائف کی طرف چلے گی۔ آپ غور کر لیں، اب ہم اپنی شخصیت پر غور کر لیں، اپنی لیونگ پہ غور کریں، اپنے لیونگ سٹائل پہ غور کر لیں، اپنے گھر کے انوائرمنٹ پہ غور کریں، ہم اپنی مصروفیات کو دیکھ لیں۔ ہر شخص جو ہے وہ آرٹیفیشیلٹی، تصنع اور ایک ظاہری بناوٹ کی طرف، اب یوں کہیے کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ہم 7-8 سیلفیز لے رہے ہیں، وچ ون ول بی دا بیسٹ دیٹ ول بی اپلوڈیڈ آن دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ یہ کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشیلٹی ہے، یہ تصنع ہے۔ ہم نیچرل لائف سے بہت ڈسٹینس کر چکے ہیں۔ ایک اور میں مثال اکثر بیان کرتا ہوتا ہوں، آپ دیکھیے ہمارے کھانے پینے کی روٹین کیا ہے۔ موسٹلی جس شہر میں ہم، لاہور شہر میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ہاں 8 بجے ڈائننگ شروع ہوتی ہے۔ 8 بجے ڈائننگ شروع ہوتی ہے، وہ گھروں کی ہو یا وہ آؤٹ سائڈ ہو۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے پورے انوائرمنٹ میں، ہمارے لیونگ میں 8 بجے ڈائننگ شروع ہوتی ہے اور صبح کے 1-2 بجے تک ڈائننگ جاری رہتی ہے۔ پھر ہم 2 بجے جا کر سوتے ہیں۔ جو بندہ رات کو 2 بجے سویا وہ کتنے بجے اٹھے گا؟ وہ تو آبویسلی صبح 8-9-10 بجے اٹھے گا۔ اب اس کی جو مارننگ کا جو آغاز ہوا ہے وہی ان نیچرل ہوا ہے، یعنی ایز ہول ہماری زندگی وہ نیچرل سے آرٹیفیشیلٹی کی طرف چلی گئی ہے۔ قرآن مجید کا سمجھنا، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، بہت ویلڈ کویسچن ہے آج کی اس لیونگ انوائرمنٹ سیناریو میں، کہ قرآن مجید کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمیں بتائے گا کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک یوں کہیے کہ ایک سائنٹیفک ریبوٹ بن چکے ہیں، مشین کی طرح ہم لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پر ایک ریئل ہیومن لائف تھی، ایک ریئل ہیومن تھا، وہ کریکٹر ہی ختم ہو گیا ہمارے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تو فیلنگز ہوتی ہیں، انسان کے اندر سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، انسان دوسروں کا احساس کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتائے گا احساس کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ ختم ہے۔ آپ دیکھیے راستہ چلتے ہوئے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو، روڈ ایکسیڈنٹ ہو، تو ہم میں سے ہر شخص آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے پاکٹ سے موبائل نکالے گا، اس کی ویڈیو بنائے گا۔ ویئر از سینٹیمنٹ؟ ویئر از فیلنگ؟ قرآن ہمیں بتائے گا احساس کیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن فہمی ضرورت ہے۔ قرآن فہمی آج کی ہر مسلمان کی، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا ریئل لائف کیا ہوتی ہے، ریئل سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں کے اندر والدین کو، پیرنٹس کو شکوہ ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، ادھر بچوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹ کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ پوری کیا کریں گے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک جنریشن گیپ آ گیا۔ اور جنریشن گیپ کیوں آیا؟ کہ
किड्स को नहीं पता कि पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता कि किड्स के राइट्स क्या हैं, चिल्ड्रन के राइट्स क्या हैं। कुरान हमें ये बताए, कुरान फहमी के नतीजे में पता चलेगा बच्चों को कि मेरे लिए मेरी वालदा की क्या अहमियत है, मेरे वालिद का क्या मकाम है, कुरान हमें बताएगा। कुरान फहमी के नतीजे में हमें पता चलेगा। एक बाप को, एक माँ को पता चलेगा कि मेरे बच्चे की ज़रूरियात क्या हैं, मैंने पेरेंटिंग कैसे करनी है। सबसे बड़ा मसला आज की साइंसिस में सबसे बड़ा मौजू ही पेरेंटिंग है। घरों के अंदर मसाइल पैदा हो गए, एक जनरेशन गैप पैदा हो गया है। कुरान फहमी, जो शख्स कुरान से, वो बच्चा हो या वो बड़ा हो, जो शख्स कुरान से गुज़रता है, जिसको कुरान समझ आना शुरू हो जाता है, उसके लिए रिश्ते अहम हो जाते हैं, उसके लिए फीलिंग्स, एहसासात अहम हो जाते हैं, उसके लिए इंसान बहैसियत इंसान अहम हो जाता है, उसके लिए उसके खुदा की अहमियत बढ़ जाती है, उसको समझ आता है कि मेरे लिए मेरे खुदा की अहमियत क्या है। इसलिए आज के दौर में कुरान फहमी सब, मैं तो कहता हूँ कि खुराक से भी ज़्यादा, हमारी फूड से भी ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी चीज़ है ख़ास तौर पर हमारी यूथ के लिए, तो वो कुरान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। इसके बगैर हम समझ ही नहीं सकते कि इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, अगला जो मेरा आपसे सवाल है बड़ा अहमियत का हामिल है कि कुरान सीखना और सिखाना, इसकी अहमियत और फिर इसकी फजीलत के बारे में क्या कहा गया? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक हमें ये ना पता हो कि किसी काम करने के फ़वाइद क्या हैं, तो हम वो काम नहीं करते। हमें किसी काम में अपना बेनिफिट नज़र आता है तो फिर हम उस काम को शुरू करते हैं। कुरान, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान है, जो कुरान को समझना है, इसकी बहुत फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। बीइंग मुस्लिम अगर हम इस बात को स्टडी करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तमाम इंसानों में जो भी वो काम कर रहे हैं, अब आप देखें ना, लोग भलाई के काम भी कर रहे हैं, आप, मैं, आपकी टीम यहाँ पर बैठे हैं, हम दीन की बात कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, खैर के काम भी हो रहे हैं, दुनिया में बुराई के काम भी हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन काम दुनिया में जो हो रहा होता है वो कुरान का सीखना है और कुरान का सिखाना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पढ़ने वाला बच्चा, तालिब इल्म, वो भी अल्लाह की नज़र में बहुत अजीम है, और जो कुरान सिखा रहा है उसके तो क्या कहने, वो भी अल्लाह की नज़र में बहुत अजीम है। अगर हम गौर करें, कुरान किसने नाज़िल किया? अल्लाह ताला ने। सबसे पहले किस पर नाज़िल हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और पढ़ाया किसने है? सबसे पहले अल्लाह के नबी ने पढ़ाया। यानी कुरान का सबसे पहला उस्ताद इस दुनिया में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे आगे सहाबा ने पढ़ा। यानी पढ़ने वाला सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहा होता है, पढ़ाने वाला नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा होता है। इससे आप अंदाज़ा करें कितना ये अजीम अमल होगा, कितना अजीम काम होगा। और फिर कुरान मजीद का सीखना और सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है। सहाबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए तो मस्जिद में ना हम दो ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे। एक ग्रुप वो था कि जो हम आपस की बातें कर रहे थे, और एक ग्रुप वो था कि जो कुरान की आयतों को समझने समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग्रुप के साथ बैठ गए जो कुरान को सीख रहा था, सिखा रहा था। यानी ऐसी मजलिस में बैठना भी कि जहाँ पर कुरान के सीखने और सिखाने का अमल हो रहा हो, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए हम जहाँ पर भी ऐसा हल्का देखें, ऐसी मजलिस देखें, ऐसी सीटिंग देखें जहाँ पर कुरान के बारे में बात हो रही हो, कुरान को सीखने सिखाने की बात हो रही हो, तो उस मजलिस में हमें ज़रूर शरीक होना चाहिए। उसका सवाब भी अलग, बैठने का, कुरान को तो देखने का भी सवाब है। नाज़रीन, बहुत ही अहम मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।